اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم موسم انسانیات پار پالی وہی نازل ہون کے بارے میں بات کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ مکہ سے 3 میل دور ایک پہاڑی واقع ہے جسے کوہ ہرا کہتے ہیں۔ اس پہاڑی کو اب جبل النور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس پہاڑی کے دامن میں وہ مشہور غار واقع ہے جو غار ہرا کہلاتی ہے۔ اس چھوٹی سی نمار کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 2 فٹ کے لگ بھگ ہے۔ عہد شباب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جایا کرتے تھے اور غور و فکر اور عبادت میں ہمہ مصروف رہتے تھے۔ آپ وہاں پہروں قیام کرتے، بلکہ کئی دفعہ تو کئی روز تک وہیں رہتے۔ آپ اپنے ساتھ ستو اور پانی وغیرہ بھی لے جاتے۔ جب کھانے پینے کا یہ سامان ختم ہو جاتا تو آپ گھر لوٹ آتے اور کچھ عرصہ بعد مزید اشیاء خود و نوش ساتھ لے جا کر پھر غار ہرا میں ذکرتی میں جو ہو جاتے۔ جوں جوں دن گزرتے گئے، تنہائی اور عبادت آپ کو مرغوب تر ہوتی چلی گئی۔ آپ روزے بھی رکھتے تھے۔ رمضان کا پورا مہینہ تو آپ خصوصی طور پر عبادت اور سوچ بچار میں صرف کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ گھر اور لوٹنے سے پہلے آپ خانہ کعبہ کا طواف ضرور کرتے تھے۔ غار ہرا کی تنہائیوں میں خرد نگر کے دوران آپ کے ذہن میں ہزاروں سوال ابھرتے اور آپ ان کے تسلی بخش مل ڈھونڈنے کے جتن کرتے۔ گاہے گاہے خار سے ذیل کے آپ قریبی صحرا کی جانب بھی نکل جاتے، تھوڑی بہت چہل قدمی کے بعد پھر غار میں لوٹ آتے۔ اپنے گرد و پیش کی مقبول عام سبت پرستی پر تو آپ نے سب سے زیادہ غور و خوض فرمایا۔ اس مشرکانہ طریق عبادت کو سراہنے یا اپنانے سے آپ پہلے ہی انکار کر چکے تھے۔ دن گزرتے گئے اور پھر کچھ عرصہ بعد ساتھ آپ کو بعض حیران کن خواب بھی آنے لگے۔ یہ خواب ایسے بچتے ہوتے تھے کہ آپ رات کو ان میں جو کچھ بھی دیکھتے، دن کو معین وہی کچھ آپ کے گردو پیش میں واقعی رونما ہو جاتا۔ فرشتے سے پہلی ملاقات اب آپ 40 برس کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ بین الاقوال مطابق فروری 12,66,100 کا مرا تو ہے کہ آپ غار ہرا میں حسب معمولی عبادت میں مصروف تھے۔ اتنے میں فرشتہ جبرائیل روح الامین آئے اور کہا، محمد، بشارت قبول فرمائیے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں جبرائیل کیوں؟ یہ خداوند تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے مقدس فرشتے کا یہ آپ سے پہلا خطاب تھا، اس لیے آپ قدرے سہم سے گئے۔ جانچنے کا نہتے فورا گھر ہوئے، آتے ہی لیٹ گئے اور پھر خدیجہ سے کہا مجھ پر چادر ڈال دو۔ کچھ دیر آرام کے بعد طبیعت در استبالی تو آپ نے خدیجہ کو غار والا سارا واقعہ کہ منایا۔ پھر آپ فرمانے لگے، ہمیں ایسے ایسے واقعات دیکھتا ہوں کہ مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں مجھ پر جنات کا اثر نہ ہو جائے۔ یہ خدر بہت بخشن کو پریشان ہوئی مگر انہوں نے اس کا برملا اظہار نہ کیا۔ انہوں نے آپ کو بہت تسلی دی اور کہا، آپ کو ڈر کا ہے۔ آپ رشتہ داروں پر شفقت فرماتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بیواؤں، یتیموں اور حاجت مندوں کی مدد فرماتے ہیں، جہمان نواز ہیں، مصیبت زدوں کے ہمدرد ہیں۔ اللہ تعالی آپ کو کبھی غم زدہ نہیں کرے گا، آپ پر جنات کا اثر ہرگز نہیں ہوگا۔ نیک سیرت بیوی کی اس پر خلوص دلجوئی سے آپ کو قدر سے اطمینان ہوا، مگر اندر ہی اندر نے یہ خود بھی بے حد مضطرب ہو گئی تھیں۔ انہیں اپنے اطمینان کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی تھی، چنانچہ وہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی اور قمر کے مشہور دانشور در ترین نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بہت نیک، عالی ظرف ذہن اور عالم شخص تھا۔ وہ بت پرستی سے بے نہ ہو کر عیسائی قبول کر چکا تھا۔ خدیجہ کے کہنے پر آن حضور نے حضرت جبر میاں کے غایہ حمدہ میں آنے اور بات کرنے کا سارا ماجرا ورقہ کے سامنے بیان کر دیا۔ صدقہ آپ کی باتیں بڑے غور سے سنتا رہا، پھر تبت بول اٹھا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ تو اس امت کے بنی ہیں۔ بے شک آپ کے پاس کر ہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا۔ اب آپ کو جھٹلایا جائے گا اور اذیتیں پہنچائی جائیں گی، آپ کو شہر بحر کر دیا جائے، آپ سے جنگ اولی جائے گی۔ اگر مجھے وہ دن دیکھنا نصیب ہوا تو میں ضرور خداوند تعالی کے دین حق کی مدد کروں گا۔
ورقہ نے پھر اپنا سرجیب کار حضور کے سر مبارک کے وسط میں بڑی حقیقت سے بوسہ دیا۔ ریقہ سے ملاقات سے مطمئن ہو کر حضرت محمد اور حضرت ندیو دا گھر واپس آ گئے۔ اس واقعے کے چند روز بعد ہی ورثہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ بیچارہ بے حد ضعیف ہو چکا تھا اور اس کی بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ فرشتے کی دوبارہ آمد قریباً 6 ماہ بعد آپ معمول کے مطابق غار حرا میں مصروف عبارت تھے کہ فرشتہ پھر آیا۔ اس دفعہ وہ ہاتھ میں ایک ورق تھامے ہوئے تھا۔ اس نے آپ سے کہا، پڑھیے۔ آپ نے گھبراہٹ میں جواب دیا، گیا پڑھوں یا؟ فرشتہ آپ سے بغل گیر ہوا اور پھر کہا، پڑھیے۔ آپ نے پھر جواب دیا، آ گیا پڑھوں یا؟ فرشتہ آپ سے پھر بغل گیر ہوا اور کہا، پڑھ سے۔ آپ نے پھر فرمایا، کیا پڑھوں؟ اس مقام پر فرشتہ آپ سے تیسری بار بغل گیر ہوا اور آپ سے ان مبارک آیات کی عادت کروائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقرابا سیرتک الیزی خیلقہ خیلق انسیانی من ایلق بریاق بکی علیکرم و الیزی علیم بلقیل علم انسیانی میا لم علم۔ سورہ الحق۔ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھے جس نے جہاں تخلیق کیا اور انسان کو جے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ ہاں پڑھے، تمہارا پروردگار صاحب کرم ہے جس نے قلم کے ذریعہ سے انسان کو ایسی تعلیم دی جس سے وہ پہلے ناواقف تھا۔ یہ سورہ الحق، یہ پہلی وحی تھی جو آپ پر اللہ کی جانب سے نازل ہوئی۔ اس پہلی وحی ہی سے انسان کے لیے علم کی فضیلت واضح کی گئی ہے اور اسے حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ آن حضور کو اپنے ہمراہ دامن کوہ میں لے گیا۔ وہاں آپ دونوں نے وضو کیا اور پھر رکعت نماز پڑھی۔ ان سب باتوں سے فارغ ہو کر حضور گھر لوٹے اور آتے ہی تبلیغ اسلام کا آغاز کر دیا۔ آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر ان کا تھا لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ آپ کی بیوی خلدی، چچیرے بھائی علی و قریبی دوست اور کیا اور ذاتی خادم زید بن حارث تو پہلے دن ہی مسلمان ہو گئے۔ قریبی حلقہ کے یہ چند افراد عرصہ دراز سے آپ کی ایک ایک بات سے بخوبی واقف ہو چکے تھے۔ ان کا آپ پر ایمان سے آنا آپ کے سیرت و کردار کی بلندی اور اثر پذیری کا واضح ثبوت ہے۔ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بہتر تربیت استعمال کرتے تھے۔ اپنے خاندان کے تمام افراد کو اسلام سے روشناس کرانے کے لیے آپ ان کے لیے اپنے میں ضیافتوں کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ اسلام کی ابتدا ہونے ابھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بہت کم تھی، اس لیے ان دونوں مسلمان پہاڑا کی گھاٹیوں میں تیپ چپ کر نماز نہ پڑھا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد جب حضور کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا کھلم کھلا سلسلہ شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ تھوڑے بہت اور لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب آپ نے کو صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے لوگوں سے خطاب کیا اور نہایت دلنشین انداز میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جب قریب 40 افراد پر مشتمل مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی تو ایک دن خانہ کعبہ میں جا کر آپ نے توحید کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو بتوں کی پوجا ترک کرنے کی تلقین کی۔ کفار کے نزدیک یہ بات خانہ کعبہ کے منوں کی سخت توہین تھی، چنانچہ وہ لوگ بہت برانگیختہ ہوئے اور سخت طیش میں آ گئے۔ وقتاً ایک خون ریزہ ہنگامہ آٹ کھڑا ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمیرے ہونے کا فرہر سمت سے آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت حارث و ابی حالہ کو اس تشویشناک واقعہ کی خبر ہوئی تو وہ گھر سے بھاگ کے پیچھے اور آپ کو بچانے کے لیے آگے ایک کر مشتغل آرام سے متفقہ تھا ہو گئے۔ کفار کی تلواریں آپ پر برس ہوئیں، چنانچہ آپ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے اور وہیں شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ کسی معصوم کا پہلا خون تھا جس سے خانہ کعبہ کی مقدس زمین سرخ ہوئی۔